آداب ناظرین، آپ تک اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امیم شریف۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ قبولیت حج کی علامت یہ ہے کہ حج کے تمام امور کو سیکھ کر اور بہتر طور پر کیا جائے اور حج سے واپسی کے بعد زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ ان خیالات کا اظہار ماسٹر ٹرینر حج کمیٹی آف انڈیا الحاج حضرت مولانا و مفتی سید آصف الدین ندوی حیدرآباد نے شہر مستقر عادل آباد کے کرسٹل گارڈن میں ضلع حج سوسائٹی عادل آباد کے زیر اہتمام ضلع حج سوسائٹی صدر جناب شاہد احمد توکل کی صدارت میں اور مولانا اکبر الدین حسامی کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ تربیتی اجتماع میں بحیثیت مہمان خصوصی سابق متحدہ ضلع عادل آباد حج سوسائٹی صدر و ریٹائرڈ ATO سید اظہر الدین اور محمد عبد القادر صدر مسجد محمدیہ نے شرکت کی۔ متحدہ ضلع عادل آباد کے عازمین حج نے پہلے تربیتی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے مفتی آصف الدین ندوی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا 5واں رکن حج جیسی عظیم عبادت کے لیے قبول فرمایا۔ حج جو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ مولانا نے حج و عمرے کے فضائل و مسائل، اراکین، فرائض و واجبات سے متعلق تفصیلی روشنی ڈالی اور پروجیکٹر کے ذریعے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے عازمین و عازمات کو مکہ اور مدینے سے متعلق تربیت دی۔ مولانا محمد اکبر الدین حسامی نے بھی حج سے متعلق قرآن و احادیث کی روشنی میں جامع خطاب کیا۔ شاہد احمد توکل نے اپنے خطاب میں حج کے سفر پر جن چیزوں کو ساتھ رکھنا ہے ان کی تفصیلات اور عازمین حج کو تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات سے واقف کروایا۔ اس تربیتی کیمپ میں ضلع عادل آباد کے مرد و خواتین عازمین حج نے شرکت کی۔ اسلام کی 5 بنیادیں رکھی ہیں۔ بنیاد اسلام و اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزوں کا رکھنا اور 5واں ہے حج کرنا۔ تو 5ویں چیز جو ہے وہ آخری یعنی 5ویں نمبر پر 5ویں درجے میں وہ حج بیت اللہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ ایک بندے کے سدھرنے کے کئی اسٹیجز ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ نماز سے سدھر جائے گا، ایک بندہ رمضان سے سدھر جائے گا اور آخری اسٹیج یہ ہے کہ وہ حج سے سدھر جائے گا۔ اگر حج سے بھی نہیں سدھرا تو پھر اس کے سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرات گرامی، تو حج ہماری زندگی میں ہم کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ حج ہماری زندگی میں ہم کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔ حج ہماری زندگی میں ہم کو نئے سرے سے مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر حج کے بعد بھی حاجی اگر نہ سدھرے، حج کے بعد بھی حاجی کی زندگی میں اگر تبدیلی نہ آئے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے حج ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کے بعد تشریف لائے حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا یا رسول اللہ السلام علیکم، اور پوچھا ابھی کل عام حج یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول دوسری طرف پلٹ گئے۔ وہ صحابی ادھر سے آئے اور پھر آ کر سلام عرض کیا اور پوچھا ابھی کوئی عامل حج یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول پھر تیسری طرف پلٹ گئے۔ وہ صحابی تیسری طرف آئے اور انہوں نے کہا ابھی کوئی عامل حج یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا پڑتا ہے؟ 3 مرتبہ سوال ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے۔
यानी वो समझे कि अल्लाह के रसूल जवाब देना नहीं चाहते, चले गए। कुरान की आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम हीन युनज़्ज़लु कुरान। ऐ ईमान वालों, उन चीजों के बारे में मत पूछो जिनके बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल खामोश है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जो सहाबी गए हैं उनको बुलाकर लाओ। वो गए और बुलाकर लाए, और आने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने तेरा सवाल सुना है, तुमने सलाम किया, तुमने सवाल किया, मैंने सवाल सुना है, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। इसलिए जवाब नहीं दिया कि अगर मैं ये कह देता कि हाँ हर साल हज करना फर्ज है, तो अब तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाएगा। हज़रात गिरामी, हज जिंदगी में कितनी मरतबा है? एक मरतबा है, लेकिन हज की बरकतें कितने दिन तक है? आपको लोग बोलेंगे, जो पब्लिक है, जो जनरल लोग हैं, जो आम मुसलमान हैं, वो बोलते हैं कि भाई हज के बाद 40 दिन तक दुआ कबूल होगी। कितने दिन तक? 40 दिन तक। तो हमारा हज जियो छोड़िए, जियो तरीका छोड़िए, हज जिंदगी भर के लिए। जुमा हफ्ते में एक मरतबा है, रमजान साल में एक मरतबा है, हज जिंदगी में एक मरतबा है, और पूरी जिंदगी के लिए। हज़रात गिरामी, हज हमारे लिए पूरी जिंदगी भर के लिए। आप जिंदगी भर के लिए अब हाजी बन गए। अब आप हज को वापस इंडिया में लेकर नहीं आते, हज को वहीं खत्म कर देते। आप मुझे कहते थे, अरे भाई हज के बाद वो फौरन गाड़ी उड़ा देते। वो पूछते हैं, मुफ्तीजान सर के बालों के साथ गाड़ी नहीं उड़ाना क्या? तो आपकी मर्जी है, आप हज को वहीं खत्म करना चाहते